السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نے اپنے جو ایک اور چینل ہے اردو اوریجنل، اس پر ایک ناول اپلوڈ کیا ہے جس کا نام ہے تلافی۔ وہ کمپلیٹ ناول ہے اور وہ ایکشن ناول ہے۔ آپ کو اس کے لیے کسی قسط کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گا۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ رزاق شاہد کوہلر ہیں، اور وہ مکمل ناول ہے، وہاں پر وہ کمپلیٹلی اپلوڈڈ ہے، تو آپ جائیں اس کو وہاں پر انجوائے کریں۔ اور میں اس کا لنک بھی یہاں پر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، اور یہ ٹاپ رائٹ سائڈ پر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگ وہاں جائیں اور اس ناول کو کمپلیٹ سنیں اور مجھے بتائیں آپ کو وہ کیسا لگا۔ اس کے علاوہ آپ وہاں جا کر اردو اوریجنل پر چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں پر 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق، رات میں 8 بجے، اقبال کاظمی کا ایک ایکشن ناول ہے انگارے، اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ریلیز ہو جائے گا، تو اس کو بھی سنیے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو وہ کیسا لگ رہا ہے، اور پھر میں اس کو آگے کنٹینیو کرتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ سنیں گے اردو اوریجنل پر انگارے۔ اور یہاں پر تو آپ سن ہی رہے ہیں یہ دو ناولز، اناڑی اور انتقام کے شعلے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 5۔ عالمگیر رات کو فلموں کی ایڈیٹنگ کروا کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ طویل سفر اور لاہور میں درپیش آنے والی بے تحاشا مصروفیت نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ اس نے بشیر خان کو تاکید کر دی تھی کہ اسے ہرگز نہ جگایا جائے۔ 11 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ تیار ہونے میں کچھ وقت لگا۔ کھانا کھا کر سردار کی حویلی میں پہنچا۔ سردار اسے دیکھ کر اپنے فطری جوش کو دباتے ہوئے بولا، سنا ہے بھائی عالمگیر، لاہور سے خوشخبری لایا تو؟ لاؤ اپنا بنایا ہوا شاکار تو دکھاؤ، تمہارے کھلائے ہوئے گل کو تو دیکھ لیں۔ کام مکمل کرا کے لایا ہوں، مگر مجھ سے دیکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اس نے صوفے میں ٹانگیں پسار کر نیند براز ہوتے ہوئے کہا۔ سردار کی آنکھیں شعلوں گلنے لگی۔ وہ تم کون ہوتے ہو مجھے اجازت دینے یا نہ دینے والے؟ ادھر لاؤ، میں بھی دیکھ کر تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے ڈسک والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور سختی سے کہا، سردار میں نے کہہ دیا، تم خواہ غصہ دکھاؤ یا تڑیاں لگاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پہلی بار تمہارے حکم پر ناپسندیدہ کام کیا، اب نہیں کروں گا۔ سردار چند لمحے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، ایک تو بھائی تمہارے قاعدے قانون بھی عجیب ہے، وہ جو چیز تم نے بنائی ہے، متعدد بار دیکھی ہے، مجھے دکھاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ چلو یوں ہی صحیح، ہمیں تو آم کھانے سے قرض ہے، وہ تو تم لے ہی آئے ہو۔ کیا خیال ہے سردار، چودھری باسط اسے دیکھ کر سپر ڈال دے گا؟ واہ عالمگیر واہ، وہ یہ کوئی معمولی بات ہے جب وہ سر اکڑائے کھڑا رہے گا؟ وہ اس کے خاندان کی عزت پر بٹا لگ جائے گا اگر اس نے ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار نہ کی تو۔ یہ دھیان میں رکھنا کہ اگر اس نے فلم دیکھنے کے باوجود ہمارا مطالبہ نہ مانا تو میں اسے نشر نہیں کروں گا۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، جو فصل بیجی جائے وہی کاٹنی پڑتی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سردار سمجھ سکتا تھا اگر سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ مکاری سے بولا، بھائی ہم نے ڈراوا دینا ہے، بلیک میل کر کے اس کی گردن کا سریا نکالنا ہے، اس کی بیٹی کو بدنام کرنے سے ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چائے پی کر عالمگیر نے اپنا فون سیٹ نکالا، سامنے والی جیب سے کاغذ میں لپٹی ایک سیلولر سم نکالی، اسے فٹ کر کے چودھری باسط کا نمبر ملانے لگا۔ رابطہ ہونے پر وہ ہونٹوں کو سکڑ کر عجیب سے لہجے میں بولنے لگا، چودھری باسط، میں تمہارا خیر خواہ بول رہا ہوں، کل صبح کوریئر کے ذریعے تمہیں ایک لفافہ ملے گا، اس میں ایک ویڈیو ڈسک ہوگی، اسے پوری توجہ سے دیکھ کر توڑ دینا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا جانے لگا۔ سردار پوری توجہ سے عالمگیر کو دیکھ رہا تھا، اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات معنی خیز انداز میں بدل رہے تھے۔ چودھری، یہ بتلانا کوئی ضروری نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنو، تم کل 3 بجے تک ڈیسک تنہائی میں بیٹھ کر دیکھ لینا، میں 4 بجے اسی نمبر پر رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا، سم باہر نکالی اور کاغذ کی چٹ میں لپیٹ کر واپس جیب میں ڈال لی، پھر مسکرا کر سردار سے بولا، لو سردار، سمجھو تمہارا کام تو ہو گیا، اس کام پر 50-60 ہزار روپے خرچ ہو چکے ہیں، یہ رقم میں نے بشیر خان سے لی تھی، اس نے کل گھر جانا ہے، اس لیے مہربانی کر کے مجھے دے دو۔ سردار جانتا تھا کہ وہ بے ایمانی کر رہا ہے، اسے بے ایمان کہہ کر جھٹلا نہیں سکتا تھا، لاکھوں کا منافع حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ہی انویسٹ کرنا پڑتے ہیں۔ گھر کے اندر گیا، غریب ووٹر کو چند نوالے نہ دے سکنے والا چند منٹوں کے بعد بڑے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے میز پر پھینک کر بولا، اتنے پیسے شیرو استاد نے بڑی سرکار سے ہٹ لیے ہوں گے، پر تم لوگوں کا پیٹ بھرے گا تو ہمارا کام ہوگا، پورے 1 لاکھ روپے ہیں، باقی خود رکھ لینا۔ اس نے پیسے اٹھا کر کوٹ کی جیب میں اڑس لیے، ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا، اس کے چہرے پر عجیب معنی خیز مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔
گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں سردار فضل خان، پنڈ میں ایک کی چادر سر سے سرک جائے تو سب کے سر ننگے ہو جاتے ہیں۔ ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے ڈسک کو لفافے میں پیک کیا، ایک کارندے کو دیکھا شہر روانہ کیا۔ شہر سے ہی لفافہ کوریئر سروس کے ذریعے چودھری باسط کے گھر پہنچنا تھا۔ چائے پی رہا تھا جب سردار نے فون پر حکم دیا کہ وہ فوری طور پر بڑی سرکار سے فون پر رابطہ کرے۔ اس نے بڑی سرکار کا نمبر ملایا۔ جی بڑی سرکار، کیا حکم ہے؟ لاہور کے حالات کیسے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے، اپوزیشن والے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے کی طرح ہمارے بڑے کسی کو گھاس نہیں ڈال رہے۔ گھاس ڈالنے سے گھوڑے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، بھوکا رکھ کر ہی اسے سر جھکانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا چھوڑو اس فضول تذکرے کو، تم سناؤ تمہارے مشن کا کیا بنا؟ اس نے تفصیلی رپورٹ دی۔ بڑی سرکار نے مطمئن ہو کر رابطے میں رہنے کا حکم صادر کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بشیر خان اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ عالمگیر، ہر کام ٹھیک ٹھاک انداز سے ہو چکا ہے، واردات کو کئی روز گزر چکے ہیں، اب تک لڑکیوں نے اپنے لب نہیں کھولے۔ عزت دار لڑکیوں کو لب کھولنے پر مجبور کر بھی دیا جائے تو بھی وہ اپنی بے حیائی کو ہونٹوں پر نہیں لاتی، رسی کے پھندے پہ جھول جاتی ہیں۔ بشیر خان نے تائید کی۔ شبر علی نے کہا، میرا خیال ہے کہ چودھری زیادہ سے زیادہ انتخابات میں حصہ نہ لینے پر رضامند ہوگا، وہ کبھی بھی بڑی سرکار کی پارٹی جوائن نہیں کرے گا، دیکھ لینا۔ بشیر خان نے استہزائیہ لہجے میں کہا، وہ دیکھ لیں گے بھائی، کروفر والا بندہ ہے، پگڑی پر داغ دیکھ کر فوراً سیاست کی پگڑی بدل دے گا۔ شبر علی نے ترکی بہ ترکی کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پگڑی کو چولہے میں پھینک کر تمام عمر ننگے سر پھرنے کا تہیہ کر لے۔ اچانک جیسے سردی کی ایک لہر عالمگیر کے تن بدن میں پھر گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پگڑی پر لگا داغ دیکھ کر چودھری اپنا سر ہی کچل دے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لیکن منہ سے اس نے کچھ نہ بولا، ایسی باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی ہوتی ہیں، اور یہاں سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ اگلے دن 4 بجے تک انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ حسب عادت دریا کی طرف نکل گیا، اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر دریا میں ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنے لگا۔ چند ہی منٹوں میں دریا کی سطح سے منعکس ہونے والی سرخی مائل کرنوں نے اس کی آنکھوں کو تھکا دیا۔ وہ رخساروں تک ڈھلک آنے والے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے سوچنے لگا، جب تک علم دین تھا سکون میں تھا، جب سے عالمگیر بنا ہوں پیروں کے آبلوں نے کہیں ٹک کر بیٹھنے نہیں دیا۔ ماں ٹھیک ہی کہتی تھی، سیدھے راستے پر چلنے والے ہمیشہ سکھی رہتے ہیں، انگلیاں ٹیڑھی کر کے گھی نکالنے والوں کے راستے بھی ٹیڑھے اور پرپیش ہو جاتے ہیں۔ ماں شاید یاد کیے جانے کے انتظار میں ہی کھڑی تھی، فوراً نظروں کے سامنے آ گئی۔ آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ غمزدہ دکھائی دیتی تھی۔ ملامتی انداز میں بولی، تجھے خدا نے بہن نہیں دی نا؟ تیرے ہاتھوں کی لمبائی میں اتنا اضافہ کرنے سے پہلے تجھ سے تیری ماں بھی چھین لی اور تجھے دنیا کے تمام رشتوں سے آزاد کر دیا۔ شیطان کبھی دنیا میں کوئی سگا نہیں ہوتا، اگر کوئی ہوتا تو کہیں نہ کہیں اسے سر جھکانا پڑ جاتا۔ تم بھی انسان سے شیطان بن گئے ہو، تمہاری رسی بھی دراز کر دی گئی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آج یہ ماں کو کیا ہو گیا ہے۔ اسے شیطان قرار دیتے ہوئے اسے یہ خیال بھی نہیں رہا تھا کہ اسے شیطان کہہ کر وہ خود کو شیطان کی ماں قرار دینے لگی تھی۔ ہر بار کی طرح ماں ڈراؤنی باتیں کر کے رخصت ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، ماں ٹھیک کہتی ہے، مگر میں بھی غلط نہیں کر رہا۔ وہ ان پڑھ گوشہ نشین عورت تھی، میں جوان جہان مرد ہوں، نہ برا بھلا جانتا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں اور مجھے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ کاہلی سے اٹھا اور حویلی میں آ گیا۔ ایک قطار میں بنے ہوئے کمروں کے آگے بنے ہوئے سال خوردہ برآمدے میں چلتے ہوئے آخری کمرے کے دروازے تک آیا۔ بشیر خان کو آواز دی، بشیر خان، میں اس کمرے میں مصروف ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ کیا تمہیں چائے کی ضرورت پڑے گی؟ ارے یار، یہ بھی کو پوچھنے کی بات ہے۔ وہ چلا گیا۔ عالمگیر کمرے میں آیا، کھڑکی کھول کر اندھیرے کو بھگایا اور ایک دیوار کے ساتھ لگی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، پھر سر جھٹک کر کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے ایک خاص فون کرنے کے لیے تنہائی چاہی تھی۔ اس نے فون سیٹ کی سم بدلی، نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ لہروں کے دوش پر سفر کرتی ہوئی شانی بی بی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، ہیلو، تم مجھ سے بات کرنے کے بعد فون بند کیوں کر دیتے ہو؟ یعنی جب سنانا چاہتے ہو سنا لیتے ہو، اور جب میں سنانا چاہتی ہوں تو کان بند کر لیتے ہو، کیوں؟ تمہارے پاس بتلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، میں تمہیں آنے والے حالات سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھیجی بھیجی آواز میں بولا، تم میرے مخلص ہرگز نہیں ہو، پھر بھی تمہاری بات سن لیتی ہوں، کہو کیا ہے؟ بار بار فلم کا تذکرہ کر کے میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا،
یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم اپنے دشمن تک پہنچ سکو. تمہیں علم ہونا چاہیے کہ کون تمہارا مفاد چاہتا ہے، کون تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ خاموش ہو گئی. شاید سوچ رہی تھی کہ اس کی جوانی سے چند گھنٹے چرانے والا یہ کیسا مطالبہ اس کے سامنے رکھنے والا ہے. اتنا تو اسے تھا ہی کہ اسے اغوا کر کے لے جانے والے نے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا. وہ قدرے توقف کے بعد بولی، میں جانتی ہوں کہ اس حد تک پست ذہنیت رکھنے والے مجرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں. تم بھی ایسے ہی ہو. یہ نہیں جانتی کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو. یہ سوچ سوچ کر تمام رات جاگتی رہی ہوں. تم مجھے اس پریشانی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ وہ زیر لب مسکرانے لگا. سوچنے لگا کہ مچھلی کے حلق میں کانٹا چپ گیا ہے. میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. میرے بڑے تم سے کچھ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں یہ مجھے علم نہیں. جب وہ منہ کھولیں گے تو میں مطلع کر دوں گا. جب تمہارے بڑے منہ کھولیں گے تب کھولیں گے نا. میں ابھی کھولے دیتی ہوں. وہ حرام زادے ہیں. انہیں بتلا دینا کہ میں معمولی باپ کی بیٹی نہیں ہوں. ان کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گی اور سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر ان کے کیے کی سزا دوں گی انہیں. وہ بہنگم انداز میں ہنسنے لگا. وہ تل ملا کر بولی، تم اتنی بدتمیزی سے ہنس کر میرا مذاق اڑا رہے ہو. یہ حرکت تمہیں اور تمہارے مالکوں کو بہت مہنگی پڑے گی. مس شہانہ فضل، میں نے سونا، ہیرا اور دنیا بھر کی تمام چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھا ہے. تمہیں دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ آنکھیں صرف جیتے جاگتے چمکتے وجود کو دیکھ کر ہی خیرہ ہوتی ہیں. اس نظارے کی کتنی قیمت چکانا پڑتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تم اپنی پرواہ کرو. کوئی کام کی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں تو میں فون بند کری ہوں. اوکے. میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری چنگیر میں روٹی ڈالنے والے کا قد تمہارے باپ سے کہیں بڑا ہے. اس زوم میں مبتلا ہو کر کوئی احمقانہ حرکت نہ کر ڈالنا. تمہارا ایم پی اے باپ میرے بڑوں کو سر جھکا کر سلام کرتا ہے. وہ کریدنے لگی. پوچھنے لگی کہ عالمگیر کے پیچھے کس بڑے کا ہاتھ ہے. اس کے تجسس کو ہوا دینے کے بعد وہ بولا، میرا مالک بہت بڑا آدمی ہے. با اختیار سیاسی اکابر اس کے ڈیرے پر اجازتیں لینے کے لیے حاضری دیتے رہتے ہیں. وہ بے عہدہ ہو کر عہدے بانٹتا ہے. میرا دوسرا بڑا بہت بڑے عہدے پر براجمان ہے. اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر ہر اس کرسی تک پہنچ جاتا ہے جس پر بیٹھنا چاہتا ہے. تعریفیں کرتے جاؤ گے یا کسی کا نام بھی لوگے؟ بڑی بھولی بنتی ہو. جو پوچھنا چاہتی ہو وہ میں بتانا نہیں چاہتا. تو پھر فون کس لیے کیا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا تم نے کسی کو اپنے راز میں شریک کیا ہے. نہیں، مگر ضرورت پڑنے پر ایسا ضرور کروں گی. میرا مشورہ یہی ہے کہ جب تک کبوتر تمہارے ہاتھ میں رہے گا تب تک خط بند پڑا رہے گا. اڑا بیٹھو گی تو عمر بھر پچھتاووں کو گلے لگاتی پھرو گی. اور ہاں، تمہارے باپ نے بھی تو کتا پال رکھا ہے. بھلا سا نام ہے اس کا. وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگا. وہ بےتاب ہو کر بولی، ہاں، تم کسی کتے کا ذکر کر رہے تھے؟ یاد آیا. عالمگیر. جانتی ہو اسے؟ ہاں. وہ چونک کر نفرین لہجے میں بولی، وہ تمہاری طرح کا کتا ہے. ششکارنے پر کاٹنے کو دوڑتا ہے، پچکارنے پر دو ملا کر وفاداری کا یقین دلانے لگتا ہے. وہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا، اس الو کے پٹھے کو ہوا بھی نہ لگنے دینا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی. کیوں؟ کیا ڈرتے ہو اس سے؟ بے وقوف لڑکی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ تمہارا باپ اور اس کے چیلے ابھی تک قدمے ہمارے ٹخنوں سے اونچے نہیں ہوئے. جو کہا اس پر توجہ دو. اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا. وہ فون بند کر کے زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا. پھر سم بدل کر سردار فضل سے بات کرنے لگا. سردار، مجھے لاہور میں اپنے پرانے سنگتی نے اطلاع دی ہے کہ شانی بی بی یونیورسٹی میں پڑھنے والے کسی رئیس نامی لڑکے میں انٹرسٹ لے رہی ہے. تو پھر؟ سردار نے چونک کر پوچھا. میں نے اپنے دوست کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ رئیس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دے. ممکن ہے وہ فراڈیا ہو اور تمہاری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں شانی بی بی کے پیچھے پڑا ہو. فون خاموش رہا. سردار کی دکھتی رگ پر ہاتھ پڑا تھا. کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک کہا تم نے. جو ہے رپورٹ ملے مجھ تک پہنچا دینا. پر ایک بات کا دھیان رکھنا، شانی بی بی کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اس نے مسکرا کر فون بند کر دیا. بشیر خان چائے دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا. کہیں دل تو نہیں لگا بیٹھے؟ نہیں یار، اپنی قسمت میں کسی حسینہ کی دراز سے زلف نہیں ہے. گناہوں کی نہ ختم ہونے والی اندھیری رات ہے. بشیر خان کو جواب دیے بغیر چائے کو قریبی تپائی پر رکھ کر الٹے قدموں باہر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد عالمگیر پھر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا. طالب علم کو امتحان میں اپنا لکھا ہوا یاد ہوتا ہے، نتیجے کا پتہ ہوتا ہے، پھر بھی نتیجہ برآمد ہونے کے دنوں میں انتظار و کشمکش مل کر اس کے ذہن و بدن میں اضطراب بھر دیتے ہیں. اس نے بھی یہ مضطرب دن بڑی مشکل سے گزارا.
2 بجے کے قریب اس کی بے چینی میں شدید اضافہ ہو گیا۔ چودھری باسط اس وقت فلم دیکھ رہا ہوگا۔ عالمگیر دل ہی دل میں اس کے متوقع رد عمل کو تخیلاتی پیکر دینے میں مصروف تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ 4 بجے کے قریب اسے فون کرے گا اور اس کی کیفیت کا جائزہ لے گا۔ 3 بجے کا وقت ہوا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر بیل بجی۔ سردار فضل اس سے رابطہ کر رہا تھا۔ ہلو، عالمگیر بول رہا ہوں۔ سردار کی گھبرائی آواز سنائی دی۔ غصب ہو گیا عالمگیر، چودھری باسط کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ملک فرید اور چودھری کے بھتیجے اسے اٹھا کر شہر کے سول اسپتال میں لے گئے ہیں۔ عالمگیر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نتیجہ برآمد ہو گیا تھا، مگر اس کی توقع کے عین برعکس۔ وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولا، یہ تو واقعی بہت برا ہوا۔ اگر وہ مر گیا تو سارا کھیل چوپٹ ہو جائے گا۔ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ ہر کوئی دشمن کے مرنے کی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے کہ ہم اپنے دشمن کی زندگی کی بھیک سونے رب سے مانگنے پر مجبور ہیں۔ سردار کی آواز سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے۔ میں نے بڑی سرکار سے اسپتال کے MS کو کہلوا دیا ہے کہ وہ چودھری کے علاج و نگہداشت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑے۔ اچھا کیا، ایک اچھائی اور بھی کر دو، اسپتال جا کر اس کی عیادت کراؤ اور صورتحال بھی دیکھاؤ۔ سردار نے حامی بھر کر فون بند کر دیا۔ عالمگیر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ چودھری باسط کی بیٹی نے کہا تھا کہ اس کا باپ دل کا مریض ہے، بیٹی کے اجڑنے کی خبر سن کر زندہ نہیں رہے گا۔ تب اس نے یقین نہیں کیا تھا، اب یقین ہو گیا تھا، مگر سردار کی بساط الٹ گئی تھی۔ وہ بھی دل ہی دل میں اس کے زندہ رہنے کی دعائیں مانگنے لگا۔ اچانک دل میں گہراسی پڑ گئی۔ سوچنے لگا، چودھری فلم دیکھ رہا تھا جب اسے دل کا دورہ پڑا۔ اسے پلیئر اور ٹی وی بند کرنے کی مہلت نہیں ملی ہوگی۔ کمرے میں داخل ہونے والوں کو دل پر اترنے والی قیامت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اسے چودھری سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور نہ اپنی گردن کے شکنجے میں آنے کا کوئی ڈر تھا۔ اس نے کارروائی اتنی صفائی سے کی تھی کہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ پھر بھی اس کا دل گھبرانے لگا۔ اپنی محنت کے ضائع جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ دل میں یہ چبھن بھی تکلیف دے رہی تھی کہ اس کے خاندان پر پڑنے والی سفتاد میں اسی کا ہاتھ تھا۔ اگر وہ گل نہ کھلاتا تو یہ چراغ گل نہ ہوتا۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے مشترکہ کمرے میں آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر چودھری باسط جان پر نہ ہو سکا تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا۔ کھانا کھا کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ سردار نے فون پر رابطہ کیا۔ چودھری کی حالت نازک ہے، ڈاکٹر کو امید نہیں دلا رہے۔ میں چند منٹ پہلے CCU میں پڑے ہوئے چودھری کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ اندازہ بھی لگایا ہے کہ اس کے خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ فلم نہیں لگی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو چکا ہے، اس پر مزید سوچنا بیکار ہے۔ تم صبح خان والا بستی میں جاؤ گے، شام 5 بجے مجھے وہاں کی ایک تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ انتظامات چیک کرو گے اور مجھے گرین سگنل دو گے۔ ویسے میں نے انتظامیہ سے کہہ کر وہاں پولیس کی بھاری نفری تعینات کروا لی ہے۔ کس سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ بستی میں گزشتہ 3 دنوں سے کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں۔ آج فائنل میچ ہے اور انعامات کی تقسیم کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ گاؤں کے تمام لوگ شامل ہوں گے۔ اس نے مطلوبہ تفصیلات حاصل کر کے فون بند کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو ان کا کام سمجھانے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ آنے والا دن خاصا مصروف گزرے گا۔ خیال آنے پر اس نے منیر قصائی سے فون پر رابطہ کیا۔ پتہ چلا کہ وہ چودھری باسط کے ساتھ اسپتال گیا ہوا تھا، ابھی تک وہیں تھا۔ وہ بولا، یار عالمگیر، چودھری کی زندگی خطرے میں۔ اسپتال میں پوری بستی ملک فرید سمیت چودھری کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ ہارٹ اٹیک کسی پریشانی یا ناگا ذہنی جھٹکے پر ہوا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چودھری کو کسی قسم کی پریشانی تو لاحق نہیں تھی۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ گھر والے بتا رہے تھے کہ دورہ پڑنے سے قبل وہ کافی دیر تک اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے پڑا رہا۔ باہر نکلا تو چہرہ سرخ تھا، ہاتھ سینے پر رکھ کر درد سے دوہرا ہوتا چلا گیا۔ اب اللہ کی اللہ ہی جانے، ویسے بھی آج کل دل کے دورے کی شکایت تو عام ہو گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اطمینان محسوس کرنے لگا۔ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو بلا جھجک کہو۔ مجھے ذاتی طور پر چودھری باسط سے ہمدردی ہے۔ اپنے علاقے میں ایک ہی تو غریب پرور بندہ ہے، وہ نہ رہا تو پوری بستی یتیم ہو جائے گی۔ منیرہ نے بھی افسوس کا اظہار کیا، پھر بولا، یہاں تو سوائے ڈاکٹروں کے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ضرور مطلع کروں گا۔ سیانے کہتے کہ قسمت کا وار لمحاتی ہوتا ہے۔ انسان پر ایک لمحہ ایسا وارد کر دیتی ہے جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار سکڑ کر ننھے سے دائرے میں سمٹ آتا ہے۔ اس لمحے میں کوئی حادثہ انسان کو جان سے گزار دیتا ہے۔ اسی لمحے میں لا علاج مریض کو شفا یاب دوائی میسر آ سکتی ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ مستقبل کو یکسر بدل دیتا ہے۔ چودھری باسط پر وہ لمحہ مسلط کرنے والا عالمگیر تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ غیور باپ کو بیٹی کی بربادی کا منظر دکھا کر اس نے باپ کی زندگی کو موت کے تکلے پر لپیٹ دیا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ چودھری باسط کا نمبر ملانے کا ارادہ کیا، جرأت نہ پا کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ سوچ کر دل میں ڈر گیا کہ متوقع موت نے گھر کو قبل از وقت ہی بین زدہ کر رکھا ہوگا۔ ایسے میں رابطہ کرنا خود کو
مزید شرمسار کرنے کے مترادف تھا۔ صبح اٹھتے ہی اسے ایک جان کا خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ چودھری باسط رات کے پچھلے پہر زندگی اور موت کی مسلسل جاری جنگ میں ہار گیا تھا۔ اس کی میت گھر لائی جا چکی تھی، جس پر روایتی انداز میں کوہرام کا قیامت انگیز سایہ تھا۔ وہ جس وقت خانوالہ میں سردار فضل کے لیے مستد صدارت کا جائزہ لے رہا تھا، عین اسی وقت سردار فضل چہرے پر دور سے دکھائی دینے والے گہرے دکھ کے عکس سجائے چودھری باسط کے خاندان کا دکھ بانٹنے میں برسر پیکار تھا۔ عالمگیر 5 بجے 250-300 بندوں کے مجمع میں پل پل رنگ بدلنے والے سیاسی گرگٹ کا برسوں سے دیکھا بھالا بہروپ ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ منظر بارہا دیکھ چکا تھا۔ اسے ہر بدلتے پل کی پیشگی خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ جو ہی صدارتی خطبہ دینے کے لیے سردار فضل خان تالیوں کی گونج میں اسٹیج پر نمودار ہوا، اس کے کارندے کھڑے ہو کر استقبالی نعرے لگانے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب تقریر شروع ہوئی تو انہی کارندوں نے مخصوص باتوں پر تالیاں بجا کر داد کے ڈونگرے برسائے۔ تقریب اختتام کو پہنچی تو اسی گاؤں میں رہنے والے سردار کے ٹاؤٹ منظور نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، سردار صاحب، آپ ووٹ لینے کے لیے ہر مرتبہ یہاں آ جاتے ہیں۔ ہم تمام بستی والے آپ کے انتخابی نشان پر مہر لگا کر انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب آپ آئیں اور ہمارے لیے لاہور سے ہوا کا نرم جھونکا لائیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ سردار فضل نے ہاتھ لہرا کر کہا، مجھے تم لوگ یہاں بلاتے ہی کب ہو؟ پہلی مرتبہ تم لوگوں نے مجھے بلایا اور میں بغیر کسی رد و کو کے چلا آیا۔ جب تک تم لوگ مجھے اپنا کوئی مسئلہ نہیں بتلاؤ گے، میں کیا مدد کر سکوں گا؟ کیوں بھائی خان والا کے لوگوں، بتاؤ، کیا ماں خاموش لیٹے بچے کے منہ میں دودھ ٹپکاتی ہے؟ سردار کے کارندوں نے بیک زبان کہا، نہیں۔ چور بچ گیا۔ ناظرین ہنسنے لگے۔ ٹاؤٹ پلٹ کر ہنسنے والوں کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کراتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، چلو مان لیا سردار صاحب کہ ہم نے آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگ کر دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری بستی میں لڑکیوں کے لیے اسکول نہیں ہے۔ بچیاں ہر روز 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے قریب کے گاؤں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں۔ ہمیں زنانہ اسکول چاہیے۔ سردار فضل نے کچھ لمحے سوچنے کی اداکاری کی۔ اس کی بہترین اداکاری دیکھ کر عالمگیر کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلا ہفتہ محکمہ والوں نے سردار فضل کو قبل از وقت آگاہی دے دی تھی کہ محکمے کے بڑوں نے خانوالہ میں زنانہ اسکول کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ 2 ہفتوں بعد تعمیر کا کام شروع ہونے والا تھا۔ سردار فضل نے کچھ دیر کے توقف کے بعد مائک کو درست کرتے ہوئے کہا، مردہ بولتا ہے تو کفن پھاڑ دیتا ہے۔ تم لوگ بھی بولے ہو تو وہ مطالبہ کیا جو بڑوں کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ بہرحال میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر کام پسے پش ڈال کر 1-2 ہفتوں میں اسکول کی منظوری لے آؤں گا۔ میں آج سے اس کام کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تالیوں کی گونج میں سردار اسٹیج سے اتر آیا۔ نمبردار ٹاؤٹ اور چند معززین کو اپنی ہمراہی میں لے کر نمبردار کے ڈیرے پر آیا۔ عالمگیر اس کے ہمراہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچ کر اپنے لیے سجائے گئے کھانے پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے نمبردار سے بولا، کیا تم لوگوں کو واقعی زنانہ اسکول کی ضرورت ہے؟ نمبردار کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس کی برسوں کی خالی جھولی میں مراد گرنے والی تھی۔ سردار صاحب، آپ جیسے بڑوں کے آگے سوال کیا جاتا ہے تاکہ جھولی بھر جائے۔ اگر جھولی خالی رہے تو دستے سوال کو نادم کرنے کا کیا فائدہ؟ سردار نے کھانے سے ہاتھ رک کر عالمگیر کو دیکھا۔ عالمگیر، وزیر اعلیٰ صاحب کا نمبر ملاؤ۔ اسکول حاصل کرنا ہمارا حق ہے اور اپنے حق کے لیے لڑنا مردوں کا کام ہے۔ عالمگیر نے شبر علی کا نمبر ڈائل کیا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، جناب پی اے صاحب، سردار فضل خان ممبر اسمبلی جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے وائڈ سپیکر آن کر دیا۔ فون سردار فضل کی طرف بڑھا دیا۔ شبر علی کی گمبھیر آواز فون کے سپیکر سے برآمد ہوئی، جی سردار صاحب، آج کیسے بھول کر ہمیں یاد کر لیا؟ مزاج کیسے ہیں؟ سردار نے اپنا لہجہ اپنے ہی کارندے کے مقابل میں مؤدبانہ کرتے ہوئے کہا، جی صاحب، ایک نہایت ضروری اور ارجنٹ کام آن پڑا ہے جس کی وجہ سے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ میرے حلقے میں خانوالہ بستی کے ووٹر زنانہ اسکول مانگ رہے ہیں۔ بچیوں کی تعلیم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت اسکولوں کی منظوری کا کوٹا مکمل کر چکی ہے۔ اب اگلے سال جون جولائی میں منظوری مل سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ بھائی یہ بات آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، میں اپنے حلقے داروں کو نہیں سمجھا سکتا۔ مجھے اسکول چاہیے، ایک پرائمری اسکول مانگ رہا ہوں، کالج یا یونیورسٹی کا مطالبہ تو نہیں کر رہا۔ ویری سوری سردار صاحب، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ لاہور آئیں گے تو آپ کو بہترین لوکیشن پر پلاٹ دے دیا جائے گا، اسکول والی کسر نکل جائے گی۔ سردار کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اگر مجھے خانوالہ میں اسکول نہیں دیا جاتا تو پھر مجھے پارٹی جوائن کرانے کا فائدہ کیا ہوا؟ صاحب، مجھے اپنے لیے کروڑوں کا پلاٹ نہیں چاہیے، اپنے حلقے داروں کی بچوں کے لیے اسکول چاہیے۔ اگر اتنا معمولی سا کام بھی نہیں ہوا تو پھر سمجھے تعلق نہیں نبھا
ارے سردار صاحب آپ خواہ ناراض ہو رہے ہیں، ہم نے کہا تو ایک ایسا ممکن نہیں ہوتا تو اگر 2 ہفتے کے دوران یہاں اسکول کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا نا تو میرا استعفیٰ تو آپ تک پہنچ جائے گا۔ جو لوگ مجھے منتخب کر کے اسمبلی تک پہنچاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق نہ دلا سکا تو پھر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ نمبردار اور ٹاؤٹ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہاں موجود ہر شخص ستائش بھری نگاہوں سے سردار کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا لیڈر ان کے لیے اقتدار کو لات مار رہا تھا۔ فون سے آواز ابھری، ٹھیک ہے سردار صاحب، ہم اپنے ذاتی کوٹے سے 2 ہفتوں کے اندر اندر اسکول بنوا دیتے ہیں، اب تو خوش ہے نا؟ سردار کا چہرہ کھل اٹھا، فاتحانہ انداز سے اطراف میں کھڑے دیہاتیوں کو دیکھنے لگا، فون بند کر کے عالمگیر کو پکڑایا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے مارکا مار کے میدان سے نکلا ہو۔ نمبردار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ قربان صدقے کی صدائیں ابھری اور بلے بلے ہو گئی۔ عالمگیر جانتا تھا کہ اگلے دن تک اس فون کال کی رپورٹ مرچ مسالے سمیت گاؤں کے ہر فرد تک پہنچ جائے گی۔ جب 2 ہفتوں کے بعد اسکول کی تعمیر کے لیے بلڈنگز والے پہنچیں گے تو ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ سردار نے کروڑوں کا پلاٹ ٹھکرا کر ان کے لیے اسکول منظور کروائے ہیں۔ سردار نے 5-10 ہزار روپے کے کڑکتے نوٹ محکمہ تعلیم کے عہدیدار کی جیب میں ڈال کر اسکول اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔ اسکول پر اس کے نام کی افتتاحی تختی نصب کر دی جائے گی جو خاموش رہ کر اسکول میں داخل ہونے والے کم فہموں پر ہنسا کرے گی۔ یہی کچھ ہوتا رہا ہے، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ واپسی پر سردار نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور رازدارانہ انداز میں پوچھا، لاہور سے کوئی نئی رپورٹ موصول ہوئی؟ نہیں سردار، مصروف ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں کر سکا، اگر کوئی ضروری بات سامنے آتی تو لاہور والے مجھے مطلع کر دیتے۔ چودھری باسط کے جنازے میں ملک فرید سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بدلا بدلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے شک ہے کہ اسے پس پردہ معاملے کی بھنک پڑ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے کہیں بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے تمہاری بھیجی ہوئی ڈسک کسی کے ہاتھ پہ چڑھ گئی ہو۔ فلم دیکھنے کے بعد چودھری کو پڑھنے والے دل کے دورے تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی گیا ہو تب بھی ہماری ذات پر شبہ کرنے کا جواز نہیں بنتا، یہ حرکت تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ بلا جواز گھبرا رہے تھے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ چودھری باسط کے کمرے سے یوں نکلنے کے فوراً بعد اس کی بڑی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے ٹی وی پر چلتی ہوئی فلم کو ایک نظر دیکھ کر ہی باپ کی بگڑی ہوئی کیفیت کا راز پا لیا تھا۔ اس نے فوری طور پر پلیئر سے ڈسک نکال کر اپنی تحویل میں لے کر ہر کسی کی نظر سے پوشیدہ کر دی تھی۔ باپ کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ باپ کی عزت کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اس نے روک لیا تھا۔ وہ غیر معمولی حوصلے والی لڑکی تھی، لیکچرر ہونے کے ناطے حادثے کو ہر پہلو سے جانچ رہی تھی، اپنے طور پر کرید میں لگی ہوئی تھی کہ اس کے باپ کو مارنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اس کے باپ کی شخصیت کس پر کس انداز سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ رسی کے سرے کو پکڑ کر تہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ باپ کی فوتگی کے رسومات کی ادائیگی میں مصروفیت کے باعث اس نے اس معاملے کو آنے والے فارغ وقت پر ٹال رکھا تھا۔